أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یہ سورہ ہود کی آخری 6 آیات ہیں جو 118 تا 123 آیات پر مشتمل. ان آیات کریمہ کا ترجمہ ایسے ہے: بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے. کسی آزادی انتخاب و اختیار اور امتحان کے لیے تو ہی انہیں پیدا کیا گیا تھا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. اور اے نبی، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں. اس کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی. رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں. انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. بس اے نبی، تو اسی کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ. جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں. کئی بار یہ بات آ چکی ہے آپ کے سامنے کہ یہ سورے کا خلاصہ ہے جو گزشتہ 3 درسوں سے آپ کے سامنے آ رہا ہے. اور یہ سورے کیونکہ ہر سورے ہی اہم ہوتی ہے لیکن اپنے کسی خاص پس منظر میں بہت اہم ہے. اس میں ان قوموں پر عذاب کا تذکرہ ہے جو اولو العزم انبیاء کے ذریعے سے دعوت کو پہنچائی گئی تھی، جن پر دعوت پہنچائی گئی تھی، اور اس کی کیا وجوہات ہیں اس پر آج خاص طور سے تبصرہ کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی یہی بات تھی کہ وہ سبق دینا مقصود ہے جو اس پوری سورہ میں انڈر لائن تھا، بین سطور میں تھا، وہ اب سامنے کھولا جا رہا ہے. کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں لوگوں کے اور وہ سوالات جینیون ہوتے ہیں، ان کا جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے.
اور کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو محض ہر دھرمی پر مشتمل ہوتے ہیں، ان کا جواب اللہ تعالیٰ نہیں دیتا۔ تو یہاں پر کچھ جینوئن سوال جو انسانوں کے ذہن میں آتے ہیں ان کا جواب ہے، اور اس میں ذات و راحلہ ہے۔ آخر میں جو ایک کوئی جاتا ہوتا ہے تو اس کو کچھ نصیحتیں کی جاتی ہیں، ذات و راحلہ کہتے ہیں، سفر کا آخری جو آپ کا کوشہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے، جا رہی ہے سورہ کیونکہ ختم ہو رہی ہے، تو اپنے حبیب کو اللہ تعالیٰ اور ان بندوں کو جو ان پر ایمان لائے ہیں ان کو خاص طور سے تسلی بھی دے رہا ہے، ان کو ذات و راحلہ دے رہا ہے، ان کے سامنے کچھ نصیحت کے موعظت کے کلمات ان کو سامنے رکھ رہا ہے کہ یہ رکھیں اپنے ذہن میں ہر وقت، اور ان لوگوں کو بھی کچھ بتانا چاہتا ہے جو نہیں مان رہے ہیں کہ تم نہیں مان رہے ہو لیکن سوچ لو اس کا نقصان تم ہی اٹھاؤ گے، اور جسے کہتے ہیں آخری بات حجت تمام کرنا، تو حجت تمام کرنے والی بات ان کے سامنے میں رکھی ہوئی۔ یہ ہیں چند باتیں ان 6 آیات میں جو آپ غور کریں گے، یعنی بہت ہی جامع انداز میں بات ہے۔ ایک ایک آیت میں بہت کچھ ہے، میں ظاہر ہے اتنی دیر میں سب کچھ تو نہیں بتا سکتا آپ کو، لیکن اشارتاً کچھ باتیں میں کہوں گا، آپ بھی غور کیجیے گا کہ پوری سورہ کا لب لباب ہے اس اندر ان آیات میں۔ پہلی آیت یہ ہے یہاں پر وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ یہ 2 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ اگر اللہ چاہتا، بے شک تیرا رب اگر چاہتا، اے نبی اکرم اگر آپ کا رب یہ چاہتا، کیا چاہتا کہ سب ایک سے ہو جاتے، ایک سے کیا ہو جاتے، سب مان لیتے، سب مومن ہوتے، اور اختلاف نہ ہوتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ۔ اب یہ اگلی آیت ہے، مطلب یہ سوال ذہن میں میرے اور آپ کے بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ سب لوگوں کو مومن بنا دیتا، سب کو جنتی بنا دیتا، یا یہ کہ یوں کہیے گا کہ یہ اختلاف ہی نہ ہوتا، انبیاء کرام جب آئے تھے سب مان لیتے۔ تو اس کا جواب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور جواب جو ہے قرآن پاک میں بہت بار دیا گیا ہے۔ یہاں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا، ظاہر کر سکتا تھا، تو آل پاورفل ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس نے ہمیں بنا دیا، جب اتنی بڑی کائنات بنا دی جب اس نے، اور سب کو اتنا ذہن اس ذہن کا بنا دیا جس کے ذریعے سے وہ سوال کر رہا ہے، میں یہی کہوں گا یہ اتنا بڑا سوال کر رہا ہے، تو وہ یہ بھی کر سکتا تھا، تو اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ وہ ہم کو بہت اعلیٰ اور اشرف مخلوق بنانا چاہتا ہے۔ اب دیکھیے یہ دوسری بات، سب سے اچھی مخلوق بنانا چاہتا تھا، سب سے اچھی، کس سائنس میں سب سے اچھی؟ اس سائنس میں کہ اس دنیا میں اگر سب سے بڑی نعمت کسی کو ملی ہے، میں اس سے پہلے بھی اشارہ کر رہا ہوں، وہ آزادی ہے۔ آزادی سے بڑی کوئی نعمت ہوتی نہیں ہے دنیا کے اندر، جبر نہ ہو اس کو، پر آزاد ہو، وہ ایک انسان ہے، اور باقی پوری کی پوری مخلوقات جتنی بھی ہیں سب کے پاس، سب جو ہیں سب کسی نہ کسی کا جبر ہے۔ فرشتے ہیں وہ نافرمانی نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون جبر ان پر مشیتاً قائم ہے، مشیتاً، مشیت کے تحت قائم ہے، یعنی وہ نہیں کر سکتے، بھائی کر سکتے ہوتے تو کر دیتے، نہیں کر سکتے کیونکہ قانون جبر ان پر قائم ہے، نہیں کرتے۔ جانور ہیں، جانور جو ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بیچارے اپنی پوری جبلت جو ہے اسی کے اندر ہے، اسی کے اندر کرتے۔ بہرحال لمبی بات ہو جائے گی۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو عقل سے نوازا اور عقل کے ساتھ اختیار دے دیا۔
کہ اب تو اپنی عقل سے استعمال کر کے جو چاہے فیصلہ کر، لیکن جو تو فیصلہ کرے گا اب تو اس کا ذمہ دار بنے گا، سوچ لے، بس یہ بات ہے، کیونکہ ہم نے تجھے اختیار دے دیا، آزادی دے دی، تو اب ہمارا اگلا والا ہے پوائنٹ تو ہمارا ہوگا نا۔ تو ہم نے تجھے ایک چیز دی تو ایک چیز تیرے ذمہ ہوئی، حق اور فرض کے درمیان میں توازن ہوتا ہے کہ اگر ہم نے تجھے ایک چیز دی تھی اختیار اور آزادی، تو اس کا جواب میں یہ ہے کہ تو اس کا صحیح استعمال کر۔ صحیح استعمال نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ فساد رونما ہو جائے گا، اور ہم فساد کو برداشت نہیں کرتے، اور اس دنیا میں فساد بھی تو رونما کرے گا، اور ہماری نافرمانی کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے تو اپنے ساتھ بھی ظلم کرے گا اور کائنات کے ساتھ بھی ظلم کرے گا۔ یہ ہے وہ بات۔ تو یہاں فرمایا اب اس میں کیا ہوگا؟ کچھ لوگ اس عقل کا صحیح استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے، اختلاف ہوتا ہے۔ اب اس میں کیا غلط بات ہے؟ اب ہمارا سوال یہ جو تھا، جن کا سوال جو ہو سکتا تھا کہ سب ایسے ہوتے، تو سب اگر سوال ہوتے، اب سب ایسے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ نبیوں کو بھیجتا، قرآن کو بھیجتا ہے کہ نہیں، ہدایت نامے بھیجتا، وہ سب کا سب خود بخود ہی کام کرا لیتا۔ کیوں صاحب؟ نہ امتحان بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو سب مونوٹونس ہوتا، سب کچھ مونوٹونس ہوتا، ان میں تنوع زندگی میں نہیں ہوتا، وہ خوبصورتی نہیں ہوتی، وہ بیوٹیز نہیں ہوتی، اللہ کی صفت جمال کا اظہار نہیں ہوتا۔ اب صفت جمال کے ساتھ صفت قہر بھی آتی ہے، تو صفت قہر کا یعنی جلال کا بھی اظہار نہیں ہوتا، نہ صفت جلال کا اظہار ہوتا، نہ صفت جمال کا اظہار ہوتا، دو اللہ کی صفتیں پھر جاتی ہیں دنیا میں، اس کا اظہار نہیں ہو پاتا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا، اور نہ ہونا چاہیے ایسا کہ اس کی کوئی بھی صفت جو ہے وہ ایسی رہ جائے، اس کو تو اظہار کرنا تھا، اور پورا اظہار نہیں ہوگا، چاہے یہاں پر آگے ہوگا، اگلی دنیا میں ہوگا، پورا کا پورا اظہار تو وہیں ہوگا، رحمت کا بھی اور غضب کا بھی، یہ تو صحیح ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو یہاں بھی ہونا ہے، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ سوال تھا، سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اور یہ سوال کیوں تھا؟ کیونکہ حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 سال سے زیادہ ہو گئے تھے، تقریباً 13واں سال تھا، تقریباً 12 سال ہو چکے تھے جب، اور چاروں طرف سے مخالفتی انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ حضور کو برداشت نہیں کریں گے، اور آخرکار آپ کو پتا ہے جو آخری فیصلہ تھا وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ سب مل کر تلوار مار دیں گے حضور نبی اکرم کے، نعوذ باللہ، یعنی بالکل برداشت نہیں کیا آخر میں، تو حضور کو پھر ہجرت کی اجازت نہیں۔ تو پھر اگر ایسا ہے، اگر تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اختلاف کو پسند کرتا ہے اس لحاظ سے کہ اس کی صفت کا اظہار ہوتا ہے، لیکن وہ بندوں سے پسند نہیں کرتا کہ اختلاف کریں، اس معاملے میں جو حق ہے اس کو اختیار کریں، یہ پسند کرتا ہے۔ حالانکہ کچھ حدیثوں میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اس یعنی اختلاف ایک امت کی جو ہے یعنی بہت بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اسی پر ہمارے مفسرین نے کچھ کہا ہے کہ نہیں، قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، یعنی اختلاف ایک حد تک پسند کرتا ہے، لیکن یہاں فرمایا الا من رحم ربک، الا من رحم ربک، کہ میں رحمت جس پر اللہ تعالیٰ کی ہو اس کی طرف جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص طور سے یہاں پر یعنی ہمیں خیال رکھنی چاہیے۔ فرمایا کہ لوگ جو ہیں اختلاف کرتے رہیں گے، مگر وہ لوگ اختلاف نہیں کریں گے اور حق کو پہچان جائیں گے، حق کے مطابق چلیں گے، جن پر اللہ کا رحم ہوگا، رحمت ہوگی۔ اللہ کی رحمت سے اختلاف نہیں ہوگا، یعنی حق میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا، حق کے معاملے سوال نہیں ہونا چاہیے، حق کیا ہے، ہم یہ کہیں ایسا کیوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو الا من رحم ربک، سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے، یعنی وہی بچ جائے گا اس سے، ورنہ اس میں دنیا میں اختلاف میں یا شیطان کے جالوں میں چال میں آ جائے گا۔ اور وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اب وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ کا مطلب کیا ہوا؟ وہ الا من رحم ربک سے جوڑیے اسے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوں، حق تو یہی ہے کہ اسی لیے پیدا کیا ہے، لیکن مشیتی نظام میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہی پیدا کیا، دونوں مطلب ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت کہ اس کا اظہار ہو، اس کی صفات کا اظہار ہو اللہ رب کریم کی، اس لیے اس نے ایسا پیدا کیا، اور دوسرے یہ کہ اس کی رحمت کا اظہار ہو،
کچھ لوگ ایسے بھی ہوں قربانیاں دیں اپنی جان کی، اس کا اظہار ہو، تو بلے ظالے کا خلقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لوگ جو ہیں مستحق بن جائیں. یہ مقصد تھا اللہ تعالیٰ کہ کچھ لوگ ہوں اس درمیان میں، ماحول بہت بگڑا ہوا ہو، بہت خراب لوگ بھی ہوں، ان کے درمیان میں ہر طریقے یعنی شیطانی چالیں چل رہی ہوں، اور ان میں کچھ لوگ جو ہیں یعنی ثابت قدم ہو جائیں. یہ میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، ان کو چاہتا ہے، وہ پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. فرمایا کہ اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. یہ کیا بات ہے؟ آپ کو یاد ہوگا سورہ اعراف میں حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور وہاں پر جب یہ واقعہ ختم ہو رہا نہیں مطلب ابلیس اور آدم کے تعلق سے اللہ رب کریم کا یہ واقعہ جو ہے ختم ہو رہا ہے اور مکالمہ ختم ہو رہا ہے دونوں کا، تو وہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تھا کہ تو نے کی قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے روکا کہ میں نے سجدے کا حکم دیا تھا؟ اس نے قال انا خیر منہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر بنایا آدم سے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، مٹی سے بنایا گیا ہے. سب کچھ ہوا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جا تو یہاں سے. اس کے بعد آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد اس نے ابلیس نے آخری بات جو کہی وہ یہ ہے، میں سنانا چاہ رہا ہوں، وقت نہیں ہے، کم ہے. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ جب کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اللہ، جب تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں تیرے سیدھے راستے پر سے جو ہے اس کو ہٹا کے چھوڑوں گا. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، آپ کی صراط مستقیم سے ہٹا دوں گا. پھر کہا کہ میں اس کی آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور تو دیکھے گا کہ اکثر ان میں سے لوگ جو ہیں تیرے شکر گزار نہیں. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا تو یہاں سے. قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، نکل جا یہاں سے دلیل و خواب ہو کر. پھر فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، وہ اس طرف اشارہ ہے کہ لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین. یہ کہنا چاہ رہا ہوں. تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا کہ تم میں سے جو بھی تیری جو بھی اتباع کرے گا، سن لے، تیری جو لمن تبعک، جو تیری اتباع کرے گا، منہم ان میں سے، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو تم سب کو جہنم میں ڈال دوں گا. اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوا ہے، اسی طرف اشارہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. یعنی ہم نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ لوگوں کو جہنم میں جانا ہی ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے. اے نبی اکرم آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یہ تو روز ازل میں طے ہو چکا ہے، اس لیے کہ ابلیس نے ہم سے چیلنج کر لیا ہے. ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے چیلنج کر دیا نا. کیا کہا اس نے کہ تو اے رب کریم تو دیکھے گا کہ بہت سے لوگ ناشکرے ہیں. یہ کہہ دیا ولا تجد اکثرہم شاکرین. بدقسمتی سے ہم لوگ جو ہیں وہ بہت سے لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں. قرآن پاک یہی کہتا ہے، بار بار کہتا ہے کیا ہے میرے بندوں تم شیطان کی والی بات کو جو ہے پورا کر کے دکھا رہے ہو. تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا، سب سے بھر دوں گا. تو گویا یہ حضور کو تسلی ہے، مومنوں کو تسلی ہے کہ نبی اکرم آج یہ اختلاف ہو رہا ہے، اختلاف تو ہماری مشیت کے تحت ہو رہا ہے. آپ کی یعنی تمہاری اے انسانوں اشرف مخلوقیت کا تقاضا تھا یہ تو کہ تم ایک جیسے نہ ہوتے، تم میں الگ الگ طریقوں سے سوچتے لو.
الگ الگ طریقوں سے سوچتے تو ظاہر ہے اشرف المخلوقات ہونے کا یہی تو تقاضا ہے کہ میں الگ سوچوں، آپ الگ سوچیں، آپ الگ سوچیں، اور ارتقاء ایسی ہوتا ہے. اب میں آخری بات کہہ رہا ہوں، ارتقاء ایسی ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، یونیورسٹی میں جو ہیں لوگ جانتے ہیں، تو ذرا اسکالرز والی باتیں کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ اختلاف میں جو ہے بڑی خوبیاں ہوتی ہیں. اس کے ذریعے سے انسان جو ہے یعنی مختلف قسم کی باتیں جب آئیں گی ان میں بیسٹ جو ہے آپ ان میں وہ انتخاب کریں گے، تبھی تو کریں گے. ایک ہی بات ہے تو میری بات واہ ہوا سبحان اللہ، میں ہی بول رہا ہوں میری بات سبحان اللہ، لیکن آپ نہیں بولی، آپ نہیں بولی، آپ نہیں بولی. اب پتہ چلا کہ ان میں سے آپ کی بات سب سے اچھی لگی. ہاں، کبھی آپ کی بات اچھی لگی، کبھی میری بات اچھی لگی، کبھی آپ کی بات اچھی لگی. کیونکہ کس وقت کس کی بات کس کی زبان پہ آ جائے کون سی کوئی نہیں جانتا. بڑے اچھے لوگ اچھی بات نہیں کہہ پاتے، بڑے بیچارے سیدھے سادھے لوگ بہت اچھی بات کہہ جاتے ہیں. یہ اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، الگ الگ وقتوں میں الگ طریقوں سے ہوا کرتا ہے. یہی بات، یہی تو ہے خوبی انسان کی، یہی ارتقاء ہے، یہی انسانیت میں انسانیت کا ارتقاء ہے. تو ایک سوال کا جواب دے دیا اللہ تعالیٰ نے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. اب 4 باتیں حضور نبی اکرم کو، مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے زاد و راحلہ کی شکل میں دی. آخری جسے نصیحت کہتے ہیں، بہت بڑا آدمی، بڑا بزرگ جب دیتا ہے، جاتا ہے، تم جا رہے ہو، اچھا ٹھیک ہے، تو اب ہم سے جو ہے یہ چیزیں لے لو، نصیحت ہم. پہلی بات فرمائی وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. یہ ہم نے پیغمبروں کے جو قصے سنائے تمہیں، جو تمہیں سنا رہے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو اے نبی اکرم مضبوط کرتے ہیں. مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، حضور کو خاص خطاب ہے. تو حضور سے خطاب ہوگا، پھر مومنوں سے خطاب ہوگا، ایسے ہوگا سب سے الگ الگ. سب سے پہلے اپنے حبیب سے خطاب کرے گا اللہ تعالیٰ، کرنا بھی چاہیے. کہ یہ سب قصے جو بیان کیے گئے ہیں رسولوں کے، اہم خبریں، بہت سی باتیں، ان کے واقعات، اس لیے کہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے. کیا دل مضبوط ہو جائے؟ کہ آپ سمجھ رہے ہیں میرے ساتھ ہی سب سے زیادہ مصیبت آ گئی ہے. تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں اور اب بھی سمجھتا ہوں کہ جہاں کوئی مصیبت آئی ہم سب سمجھتے ہیں ارے میرے ساتھ سب سے بڑی مصیبت آ گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی اکرم آپ، بے شک آپ کے ساتھ بہت تکلیف ہوئی، بہت پریشانی آئی ہے یہ، لیکن آپ سے پہلے جو واقعات ہیں جو ہم نے سنائے، آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ان کے ساتھ میں کتنا ظلم ہوا، ان رسولوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوا. نوح علیہ السلام 950 سال تک محنت کرتے رہے، لوگ مذاق اڑاتے رہے. تو آپ کو تو 12 سال میں حضور نبی اکرم کو اس وقت آئے تھے بتائے جا رہے تھے. پھر واقعہ بتایا حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا. پھر واقعات سنائے 5 بڑے اولو العزم انبیاء کے بہت، اور یہ کہا کہ دیکھو ان کے ساتھ میں کیا کچھ ہوا. اب اس سے کیا ہوگا؟ میں بھی کہا کرتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جب ہم جو ہیں ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، مان لیجیے کسی کو بخار آ گیا تو ہم پریشان ہوتے ہیں، ہائے اللہ کہتے ہیں. اور اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے ارد گواہ میں چاروں طرف بھی جو ہے بہت سے لوگ بخار میں پڑے ہوئے ہیں، تو پتہ نہیں کیوں دل میں ایک تسلی سی پیدا ہو جاتی ہے کہ ارے سبھی لوگ بیمار پڑے ہیں. عجیب چیزیں انسان کی نفسیات کی عجیب ہے. یہ ہے وہ بات. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس سے پہلے لوگوں کے ساتھ بھی یہ حالات پیش آئے تھے، تو ایک دل میں عجیب قسم کا نفسیاتی قسم کا ایک سکون ہوتا ہے. نفسیاتی کہوں گا میں، اور کیا ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ نثبت بہ فؤادک، دل کو مضبوط کر رہا اللہ تعالیٰ. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسے پہلی بار اکیلا آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. تو کہتے نہیں تو ہوتا ہی رہتا ہے، ارے کوئی بات نہیں کرو. پہلی چیز حضور کو خاص طور سے تسلی دی گئی. فرمایا وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور اس کے اندر آپ کو حقیقت کا علم ملتا. وَجَاءَكَ یہاں پر پھر بھی حضور کے لیے واحد کا صیغہ ہے. فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اس کے اندر حق کا عرفان آپ کو نصیب ہو جاتا ہے. یعنی واقعات بیان کر کے یہ جو حق تھا وہ معلوم ہو جاتا ہے آپ کو کہ حق کیا ہے.
تاریخ پوری کی پوری معلوم ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے کی معارف معلوم ہو جاتے ہیں. یہ دو باتیں بتائیں. آپ کا دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے. ہم اس کے ذریعے سے آپ کو جو ہے خاص طور سے آپ کے ساتھ خاص نظر اتفاق کر کے آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کو حق پہنچا رہے ہیں. وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. مومنوں کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر، موعظہ اور ذکرہ. موعظہ بعض ایک زمانے میں کہتے تھے، بعض ہوتا تھا، لوگ بعض کرتے تھے. وعظ اور نصیحت تقریباً ملتے جلتے الفاظ ہوتے ہیں، مترادفات میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں. اس میں ظاہر کی اصلاح کے لیے جو کلمات کیے جاتے ہیں انسان کی اصلاح کے لیے بہت پیارے انداز میں جو دل سوزی کے ساتھ کلمات کہے جاتے ہیں، ان کو بات کہا جاتا ہے. رامپور میں ہم نے بچپن میں بہت بات سنتے تھے ہم، تو ہر جگہ پر پہلے بات ہوا کرتے تھے، اب بات نہیں ہوتے. اس کا انداز ہی الگ ہوتا ہے، وہ الگ انداز ہوتا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ موعظہ ہے یہ، اس میں نصیحت ہے. یعنی اس کے اندر جو آپ کے اندر، ہمارے اندر، ہم سب لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے ہے، ہم سب کے اندر جو ناپسندیدہ جو کچھ افعال پائے جاتے ہیں، ناپسندیدہ کچھ باتیں پائی جاتی ہیں، ناپسندیدہ کچھ چیزیں ہیں ہمارے اندر، اس کو بڑے پیار سے کچھ سمجھا دے کہ یہ ذرا اپنی چیز دیکھ لو، خیال کر لو اور ہماری اصلاح ہو جائے. یہ بات کا مقصد ہوتا ہے. تو بات اس میں بات ہے، یعنی اس میں دل سوزی کے ساتھ تمہاری اصلاح کے سامان ہے. یہ بات بھی استعمال ہے. دوسرا مطلب ہے. اور دوسری چیز ہے ذکرہ. ذکرہ یاد دہانی. قرآن پاک ایک یاد دہانی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے ان حقائق کی یاد دہانی کرتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بنائی ہے. انسان کا مقصد کیا ہے، وہ کیوں بنایا گیا ہے، اس کی کامیابی کس چیز میں ہے، یہ دنیا کے پیچھے حقائق کیا ہیں، غیب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی، جنت، دوزخ، تمام چیزیں جو ہیں ان سب کی ذکرہ ہے قرآن پاک. اور یہ واقعات میں ذکر ہے. تو مومنوں کے لیے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، ان کو دو چیزیں ان کی اصلاح کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ حق کیا ہے. ایک تو حق انبیاء کرام کو بتایا، اوپر ذکر تھا فیہا دہلم، ان کا حق وہ حق ہے جو براہ راست ان کے پاس آتا ہے. اور ایک حق وہ ہے جو حضور کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے یا کائنات میں جو چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے انسان اخذ کرتا ہے، وہ ذکر ہوتا ہے. تو اب یہاں تک وہ بات ختم ہو گئی. اب اس کے بعد اگلا سبق جو ہے، اگلا یعنی اس کے اندر عبرت کا سامان ہے. اس کے اندر یا یوں کہیے گا کہ اب مخاطب تیسرے والے آ گئے، ان سے خطاب یعنی اس طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ براہ راست تو خطاب سے نہیں ہوتا، آپ جانتے ہیں، لیکن ان سے کچھ کہا جا رہا ہے. اور یہ کس کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے حضور کے ذریعے سے. آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نافرمانوں سے بات نہیں کرتا ہے، کافروں سے بات نہیں کرتا ہے، مگر ان کو بھی چاہتا ہے کہ ہدایت ان کو مل جائے. تو اس کے لیے اپنے حبیب سے بات کرتا ہے. تو اس لیے فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، میں نے بار بار بتایا ہے قل. اب یہاں قل سے خطاب ہوتا ہے، یعنی حضور سے خطاب کر کے بات. جیسے میں نے کہا تھا ہم ناراض ہو گئے اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے ہیں، تو اس سے بات تو نہیں کر رہے ہیں، اپنی بیگم سے بول رہے ہیں کو سمجھا دو. وہی انداز، وہی انداز. تو وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو، ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں. تو بول دیا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کس سے؟ لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لا رہے ہیں، اعملوا علی مکانتکم، جو تم کر رہے ہو کرو، جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو. تم کیا کرو گے میرے ساتھ؟ تم جو ہو آخری حربہ اختیار کر لو. اس سورہ ہود کے اندر حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام نے کہہ دیا ہے. سورہ یونس میں بھی بات آئی ہے، وہ کہ تم جو چاہتے ہو کر لو. اس میں بھی گزر چکی، اس سورہ کے اندر گزر چکا ہے. کر لو جو تم کر سکتے ہو کر لو.
یہاں پر بھی اسی چیز کو دوبارہ سے میں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ خلاصہ ہے نا، تو وہی بات یاد دہانی کرائی جاتی ہے، خلاصہ ہے یہ عملو علی مکانتکم، جو کچھ کرنا چاہے اپنے یہاں بیٹھ کے جو کچھ کر سکتے ہو کر لو تم میرے خلاف، انا عاملون، اور ہم اپنا کام کریں گے۔ تم کیا کرو گے؟ تم مخالفت کرو گے میری، تم کیا کرو گے؟ تم سازشیں کرو گے، تم کیا کرو گے میرے خلاف؟ تم جو ہو میرے جان کے در پہ ہو کر میرے خلاف قتل کا تم پلان بناؤ گے، اور بنایا حضور کے خلاف قتل کا پہلے، یہی آخری بات کہہ سکتے تھے۔ ضلع وطن پہلے سوچا تھا کہ ضلع وطن کر دیں، تو سوچا ارے وہاں جہاں بھی جائیں گے ان کے ساتھ ساتھی ہو جائیں گے۔ ابو جہل نے کہا ایسا کام مت کرو، یہ تو جہاں جائیں گے ان کے سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کا جتھا ہو جائے گا۔ بہت کائیاں تھا، کائیاں ہم لوگ بولتے ہیں ابو جہل، تو اس نے ہی یہ بتائی تھی ترکیب، سب لوگ ایک ساتھ مل کر سارے قبیلے کے ایک جوان کو لے لو اور سب لوگ مل کر ایک ساتھ حضور نبی اکرم محمد نعوذ باللہ ایک ساتھ وار کرنا۔ ایک فنا رات میں فنا سب کچھ طے کر دیا تھا، اس رات میں ہی حضور نبی اکرم کو ہجرت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا، کیونکہ وہ اپنا کام کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ اپنا کام کر رہا تھا ظاہر ہے، تو فرمایا تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے۔ جب تک کیا کام کریں گے؟ کہ میں اپنے دین کی دعوت دیتا رہوں گا۔ تم کیا کرو گے؟ تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو تم وہ کرو گے، یعنی میں وہ کام نہیں چھوڑوں گا تم جو کہہ رہے ہو، میں دین کا کام کرتا رہوں گا، اصلاح کا کام کرتا رہوں گا، اور جو اللہ رب کریم نے رسالت کا کام، کار رسالت مجھے دیا ہے وہ میں انجام دیتا رہوں گا۔ وانتظروا انا منتظرون، اور تم یہ کہہ رہے ہو مجھ سے کہ عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ، ٹھیک ہے تم انتظار کرو اس کا۔ انا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، یعنی اب یہ ہے وہ بات کہ حجت تمام ہو گئی ہے، اب حقیقت میں وہ عذاب آنے والا ہے، لیکن ایسے نہیں کہا کہ عذاب آ رہا ہے، مگر امپلائڈ ہے، بین السطور میں ہے، انڈر لائن یہی ہے کہ تم انتظار کرو۔ کس چیز کا؟ اس چیز کا جو تم کہہ رہے ہو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، یعنی اب آئے گا عذاب۔ اسی لیے حضور بہت گھبرا گئے تھے اور حضور بوڑھے ہونے لگے تھے۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ بوڑھے ہو جائیں گے، حضور نے فرمایا شیبتنی ہود وخواتها، کہ مجھے ہود اور اس کی سسٹر صورتوں نے، سسٹر سورہ یونس ہے، اس کی سسٹر صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کیوں؟ حضور گھبراتے تھے کہیں ایسا نہ ہو ابھی عذاب آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو ابھی عذاب آ جائے۔ یہ جو آتا ہے حدیثوں میں پڑھتے ہیں نا کہ جہاں ہوا آتی تھی، آندھی آتی تھی، ایک دم گھبرا جاتے تھے لوگ، مسجدوں میں آ جاتے تھے، وہ سورہ اس قرآن پاک کو نہیں درمیان میں لاتے، ان کو لانا چاہیے تھا قرآن پاک کو، کہ تمام باتیں وہ ہیں قرآن پاک کی تعلیم کے درمیان میں سب باتیں آتی ہیں، وہ اس کو بھول جاتے ہیں، وہی باتیں ہوائی ادھر کی رہتی ہیں۔ قرآن پاک کا ایک قرآن پاک ان کو ایک ماحول بنا رہا تھا، اس ماحول کے اندر وہ بات آتی تھی، اس میں لگتی تھی بات کہ وہ حالات اتنے بگڑے ہوئے تھے، بہت خراب تھے اس کے اندر۔ وانتظروا انا منتظرون، آخری آیت غور کیجیے آپ، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آخری آیت میں بھی اتنا بڑا سبق ہے، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پیغام دیا گیا ہے کہ تعجب ہے۔ ایک آیت کے اندر، آخری آیت میں بھی اتنا بڑا پیغام رب کریم نے دیا ہے، اور یہی زاد و راحلہ ہمارے لیے بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ پہلی بات فرمائی، اب اس میں بھی مطلب ایک ہی آیت ہے، اس میں سب کچھ ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مطلب یہ ہے کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں گے، تو وہ یہ کہنے لگے، سوچنے لگے کہ کب آئے گا عذاب، پھر وہی بات آئی ہے نہیں، ارے بہت دنوں سے انتظار کر رہے ہیں ہم، تو انتظار اب تک انتظار ہی پورا نہیں ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہی غیب کا، آسمان و زمین کی غیب کا وہی علم رکھتا ہے، یعنی جو فیصلے کر رہا ہے کوئی نہیں جانتا اس کو، مگر ہاں جو ہم نے اپنے رسول کے ذریعے سے بتا دیا وہ ہونا، کب ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو غیب کا، آسمانوں اور زمین میں غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، اور یہ غیب ہے کہ کب وہ عذاب آئے گا، عذاب تو آئے گا لیکن کب آئے گا یہ ہے وہ بات۔ تو پہلی بات تو یہ کہ عذاب آئے گا لیکن کب آئے گا وہ اللہ جانتا ہے۔ دوسری بات
وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، سارے کے سارے امر فیصلے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے اور ہر چیز رجوع ہو کے ادھر ہی جاتی ہے. یعنی تم نے یہ بات کہی، اس نے یہ کہی، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، ہر ایک کی بات پہنچ گئی اللہ تک. یہ مطلب ہے اللہ کی بات اللہ تک بات پہنچ رہی ہے تمہاری، اور جب پہنچ رہی ہے تو فیصلے کر رہا ہے اور فیصلے کرے گا. یہ دوسری بات ہے. یہ مت سوچو فیصلے نہیں ہونے ہیں، فیصلے تو ہونے ہیں. کب ہوں گے کہ وہ جانتا ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، ہر چیز، ہر امر. پھر فرمایا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. دو باتیں آخری میں داد و راہلا، جسے آخری داد و راہلا ہے جسے کہتے ہیں. آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بس آپ اسی کی بندگی کریں. فَاعْبُدْهُ، تو آپ اسی کی بندگی کریں. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر بھروسہ رکھیں. میرے لیے، آپ کے لیے، اب حضور کے اس پیغام میں اور اللہ کے اس پیغام میں یہ چیز ہے، یہ ہے اصلی چیز. فَاعْبُدْهُ، تو اسی کی عبادت کر. اب مجھ سے، آپ سے الگ الگ انڈیویجولی گویا ہر ایک سے یہ حکم ہم کو دیا جا رہا ہے. مجھے آپ کو انڈیویجولی حکم ہے فَاعْبُدْهُ میں. یہ مطلب ہوتا ہے اس کا، کیونکہ وہ الگ خطاب حضور سے ہو چکا، تمام لوگوں سے الگ اجتماعی خطاب ہو چکا. اب مجھ سے آپ سے انڈیویجول خطاب ہے. میرا رب مجھ سے الگ بول رہا ہے. فَاعْبُدْهُ، یوں مانیے، فَاعْبُدْهُ، اے میرے بندے تو میری ہی عبادت کر. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر توکل کر، بھروسہ کر. بھروسہ کر یعنی اپنا ملجا اور مابا، اپنا کارساز، اپنا حامی صرف اپنے رب کو سمجھ. وہی تیری بگڑی بنائے گا، وہی فیصلہ کرے گا اور صحیح فیصلے کرے گا. بالکل صحیح فیصلے ہوں گے، وہی فیصلے ہوں گے جو اس کائنات کے حق میں ہوں گے، تیرے حق میں ہوں گے، انسانیت کے حق میں ہوں گے، سب کے حق میں ہوں گے. خیر پر مبنی ہوں گے وہ فیصلے، اور خیر پر ہی فیصلہ. عذاب کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کا خیر پر مبنی ہوتا ہے. میں نے بار بار بتایا آپ کو، آپ بھی جانتے ہیں. جیسے میں اس کی مثال دیتا ہوں. کسی کو کوئی ناسور ہو جاتا ہے، کسی کو پھوڑا ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر اس کو جو ہے وہاں سے پھوڑے کو نکالتا ہے. سرجن نکالتا ہے، حالانکہ وہ تو اسی کا حصہ تھا. یہ تو بہت بری بات ہوئی، تو تکلیف کی ہوئی نہیں، بلکہ اس سرجری ہی میں خیر ہے، ورنہ پورا کا پورا ایمپوٹیشن کرنا پڑ جاتا، بہت خطرناک ہوتا. تو خیر اسی میں ہے، یعنی اس قوم کو ہلاک کرنے ہی میں خیر ہے، ورنہ وہ ناسور تھا، وہ کینسر تھا جو کہ پورے جسم میں پھیل جاتا. وما ربک بغافل عما تعملون، اور آپ کا رب جو ہے وہ غافل نہیں ہے جو کچھ بھی تم لوگ کرتے ہو. جو کچھ بھی تم لوگ کر رہے ہو اس سے غافل نہیں. اب اس میں تعملون کا بڑا لطیف اس کے اندر وہ ہے، آپ غور کریں کہ یعملون نہیں ہے، یہاں پر تعملون ہے. مطلب مجھے اور آپ کو بھی خطاب کر دیا اس میں، اور ان کو بھی خطاب کر لیا، جو سب ہے پوری دنیا کو خطاب کر دیا. کیا ہے انسانوں سن لو. پہلے مومنوں کو میں سمجھوں کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، یہ نیک کام کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، تمہیں اجر دے گا. اے نبی اکرم آپ کام کر رہے ہیں، ارے واہ، آپ کو تو خوب جانتا ہے. حضور کو، مجھے اور آپ کو، سب کو خطاب کر کے کہا. جو مومن ہے ان سے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو تم جو کچھ کر رہے ہو اچھے کام، میں خوب جانتا ہوں، غافل نہیں ہوں. اور جو کافر ہیں ان سے کہہ رہا ہے اے سن میرے بندے تو ٹھیک ہو جا، یہ مت سمجھ کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں، میں تجھے دیکھ رہا ہوں اور تجھے جہنم میں ڈال دوں گا اگر تو نہیں مانا تو. وہ ان سے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تم خود سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غافل نہیں ہے تم سے جو کچھ کر رہے ہو، اور ہم سے بھی یہ کہہ رہا ہے. تو رب کریم مجھے اور آپ لوگوں کو اس بات کا استحضار نصیب فرما دے کہ ہر وقت ہم یہ خیال رکھیں کہ رب کریم ہمارا جو ہے ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے. وہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہوتے ہیں اس سے غافل نہیں ہے. ہم تھوڑا سا کام اگر نیکی کا کرتے ہیں تو وہ ضرور ہمیں نوازے گا، ضرور نوازے گا.
ہمیں نیکی کرتے رہنا چاہیے، اور اگر ہم غلطی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ پھر وہ ہمیں پکڑ لے گا، اور پھر ناراض اگر ہو گیا اس سے زیادہ تکلیف دہ اور خسارے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کھول کے نہیں، کھول کے کرنا۔